ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے۔ اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے۔ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو، اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کریں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی، حسن و حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان دونوں میں تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، کسی مسئلے پہ بات ہو گئی۔ انسان تھے، صحابہ کے پاس اپنے معاملات ہوتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ عبد الرحمن ابن عوف مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ خالد ابن ولید نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ بات کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی غلطی نہیں ہے اس لیے برا بھلا مت کہا، نہیں، شرف صحبت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کہو۔ اور کس کو منع کر رہے ہیں؟ خالد ابن ولید کو۔ اور خالد ابن ولید کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اسلام کی اتنی عظیم خدمت خالد ابن ولید نے کی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جس کی خدمت اسلام کا یہ معیار ہو کہ نبی کی زبانی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب پائے، اس کو جب اللہ کے نبی اجازت نہ دے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولے تو اہرے غیر نتھو خیرے کو کیا پہنچتا ہے کہ صحابہ کے حق میں زبان کھولے۔ تم زبان کھولنے سے پہلے دیکھ لو تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہیں دنیا نے سر پہ بٹھایا ہوگا لیکن خالد ابن ولید کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو، اور جب خالد ابن ولید کو اجازت نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بات کرے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت علی، حسن و حسین یا حضرت عثمان یا حضرت عمر یا ابو بکر یا کسی بھی اور صحابی سے متعلق کوئی بات کھولو۔ یاد رکھو بھائیو، جس سے آسمان والا راضی ہوا اس سے مجھے اور آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عقل مند انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ لوگ کہتے ہیں علی حق پر یا معاویہ حق پر، عائشہ حق پر یا علی حق پر، فلاں حق پر یا فلاں حق پر۔ یہ بات تمہیں ہمیشہ یاد رکھو، تم جو دو شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہو دونوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے۔ تم کسی ایک کو غلط ثابت کر کے دوسرے کو صحیح ثابت کرنے کے بعد رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل چھنتا دونوں سے بھی نہیں۔ تو یہ بات تو یاد رکھ لو، دونوں اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ تو جنت میں جانے والے ہیں۔ اپنا منہ غلط کھول کے اپنے آپ کے لیے جہنم نہ لے۔ میں بھی یہی کہوں گا، یہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں لیکن علمی طور سے کبھی ہم دیکھیں گے، لیکن ایک ٹف ٹاپک ہے، ٹف ٹاپک، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے اس کو۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، میں نے جیسا بتا دیا، دونوں صحابہ ہیں، حضرت عائشہ بھی صحابیہ ہیں، امہات المومنین ہیں، حضرت علی بھی صحابی، یاد رکھیے، اور ان کا اپنا مقام ہے، یاد رکھیے۔ حضرت عائشہ کی داماد رشتے میں، یاد رکھیے، ہاں آپ کی جو ہے فاطمہ کے شوہر ہے، یاد رکھیے، اور حضرت عائشہ بڑی عزت کرتی تھی ان کی، یاد رکھیے، اور ان کی جنگوں سے کبھی بھی ان کی عزتیں ایک دوسرے کے لیے کم نہیں ہوئی، یاد رکھیے، کم نہیں ہوئی، یاد رکھیے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت علی کے مقابل یاد رکھیے حضرت طلحہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت علی کے مقابل تھے، مقابلے میں حضرت عائشہ کا ساتھ دیتے، سمجھ رہے بات؟ یہ بات یاد رکھیے، ان کی محبتوں میں کبھی کمی نہ آئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آمنے سامنے کبھی جنگ کے میدان میں کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بس میں کہوں گا اسے سبق یہ لے امت مسلمہ کہ اختلاف بہت بری چیز ہوتی ہے، ہوتے ہی ختم کر دو، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، جنگ جمل یا جنگ صفین کو الگ کر دے، پورے مطلب 8 سے 9 یا 10 ہزار صحابہ صرف ایک جنگ میں شہید، صحابہ دونوں طرف آتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ جنگوں کے ذریعے اللہ نے امت کو بتا دیا قیامت تک کے لیے متحد رہو تو بڑا فائدہ ہے، ورنہ اختلاف ایسی چیز ہے کہ صحابہ میں بھی ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال نصیحت لے لے، سبق لے لے، تفصیلات میں نہ جائے، اور اس بکھڑے میں تو کبھی نہ پڑے کہ تم کون سے ٹیم سے، جیسا امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو الگ علیحدگی اختیار کر چکا ہے صرف حضرت علی کی محبت میں، حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کی دشمنی میں،
وہ کبھی نہ ہو. چونکہ میں کہہ رہا ہوں نا دونوں کے اختلاف کے باوجود رضی اللہ عنہ کسی کے نام سے نکال نہیں سکتے. اللہ تو دونوں سے راضی تھا. یہ اختلاف تھا اور امت کے لیے سبق تھی ان کی زندگیاں کہ ہم نصیحت لیں اور اختلاف سے بچیں.